السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنی تمام بہنوں سے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ ہیں، کارل مارکس ہے، گیلیو ہے، پتہ نہیں کون ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، رام جی ہیں، شری کرشن جی ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے آئیڈیل کا نام بتائیے. کوئی بتائے گا؟ آپ لوگ جی. ذاکر نائک. ڈاکٹر فرحت ہاشمی. اچھا، اور کوئی؟ اور مونیکا تم بتاؤ، تمہارے آئیڈیل کون ہے؟ ہاں کون؟ راج کپور. اچھا، اور کوئی بتائے اپنا آئیڈیل؟ جی میرا بھی. آپ لوگ بتائیے. شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان. الحمدللہ. عائشہ. اور کوئی؟ اور کوئی؟ بہن آپ اپنا آئیڈل بتائیے. آپ کے آئیڈل کون ہیں؟ آپ کے فادر. اور کوئی بتائے گا؟ شبنم تم بتاؤ، تمہارے آئیڈیل کون ہے تمہارا؟ کوئی نہیں. چلیے کوئی نہیں. کیا نام ہے بہن آپ لوگوں کا؟ آپ کے آئیڈل کون ہے؟ ہاں آپ کے پیرنٹس. آپ کی بہن؟ نانا. چلیے، بہت سے لوگوں کا نام آیا ہے. ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جانیں گے کہ آئیڈل کس کو مانا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں، ہوا میں، ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے، اور وہ سب انسانوں کے اپنے کی ہاتھوں کی کمائی ہے. کوئی پریشان ہے بے روزگاری سے، کوئی پریشان ہے دنیا میں بڑھ رہے ظلم سے، کوئی پریشان ہے اپنے ملک کے الجھے ہوئے قانون سے، کوئی پریشان ہے رشوت سے، ڈاکہ سے، بلاత్కాر سے، چوری سے، بے ایمانی سے، دھوکہ سے، بچوں کی بیوقوفیوں سے، بچوں کی بدمعاشیوں سے. کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہے. پریشانی یہ ساری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا حل تلاش نہیں کرتا، حل چاہتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی پریشانی کا حل چاہتا ہے، تلاش نہیں کرتا. اور تلاش کرتا بھی ہے تو غلط طریقے سے کرتا ہے. مثلاً اس کو ہر چیز جلدی چاہیے، اس کو ابھی کے ابھی چاہیے. کوئی بھی چیز اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے. جو دل سے نکلا یا دل میں آیا یا زبان پہ آئی وہ چیز اس کی پوری ہو جانی چاہیے، چاہے صحیح طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جیسے سورج ہر روز نکلتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہو صبح ہونے والی ہے اور آپ سب ایک دوسرے کو اٹھا دیتے ہو. شام ہوتی ہے تو آپ لوگ سونے کی کوشش کرتے ہو. یہ قدرت نے ایک نظام بنا دیا. اگر قدرت نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا تو آپ کی زندگی بہت پریشانیوں میں ہوتی. کب سونا ہے کب جگنا ہے اس کا فیصلہ پھر سارے دنیا کے لوگ کرنے لگتے. اور دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے جن کو یا تو سونے کا موقع نہیں ملتا اس لیے مر جاتے، یا سوتے رہتے کسی وجہ سے اور زندگی بھر کے لیے نکمے ہو جاتے. تو قدرت نے جب ایک نظام بنایا ہے سورج اور چاند کا، جس کی وجہ سے آپ کو اٹھنے میں اور سونے میں آسانی ہونے لگی، تو کیا قدرت نے جس طرح میں نے پہلی بار کہا تھا کہ جس طرح پیڑ کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے ایک قانون بنایا ہے، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں بنایا؟ یقیناً بنانا چاہیے اس کو، کیونکہ انسان کوئی قانون نہیں بنا سکتا اپنے لیے. آج دنیا میں جتنے بھی قانون بنے ہیں وہ جو سیدھے چوری ہو رہی تھی پہلے، اب اس کو الٹے طور سے ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. تو یعنی پرابلم ہر روز بڑھ رہی ہے اور دنیا کا ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس پرابلم کا اب کوئی سولوشن نہیں ہے. ہمارے جسٹس بالا کرشنن جی کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں جتنے کیس ابھی ہیں اگر اس کو میں سالو کرنا چاہوں تو اس کے لیے 250 سال چاہیے.
ابھی جو درج ہونے والے ہیں اس کو چھوڑ دو, جو ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے 250 سال اور چاہیے, یعنی انصاف نہیں مل سکتا. اب ایک آدمی اگر یہاں ٹھہر کے سوچ رہا ہے تو وہ یہ جان لے گا کہ اس کو انصاف نہیں مل سکتا. لیکن اگر ہم ایک آئیڈیل پرسنالٹی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاسبل ہے کہ ہم اپنی ساری پرابلم سالو کر لیں. اب آئیڈیل پرسنالٹی کون ہو سکتی ہے اس کے بارے میں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کچھ رولز بنائے تھے, ایسے رول جس کے بارے میں کوئی غلط نہ کہہ سکے اس کو, کیونکہ میں جو بناؤں, آپ جو بنائیں, وہ صحیح ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کیا کرے گا؟ عقل کرے گی, اور دوسرا رولز کریں گے, ہے نا. تو ہم آئیے ایک ایسا رول بناتے ہیں جس رول میں جو آدمی فٹ ہو اس کو مان لیں آئیڈیل, اور جو اس رول سے باہر ہو جائے اس کو آئیڈیل نہ مانے, اور پھر اس کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارے. میرے نزدیک آئیڈیل انسان کا مطلب ہے انسان کامل, مکمل انسان, جو قابل تقلید ہو, جس کی نقل کی جا سکے, اور اس جیسا نمونہ کوئی دوسرا نہ ہو, بے مثال نمونہ ہو. دوسرا, اس کی وہ باتیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں, اگر اس کو ہم مان لیتے ہیں تو ہمارے پرابلمس کا سولوشن ہو جاتا ہے. کسی بھی دور میں کسی بھی طرح سچ اور علم کی بنیاد پر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکے, اس کو غلط ثابت نہ کیا جا سکے. زندگی کے ہر میدان میں وہ مکمل نمونہ ہو اور بھرپور رہنمائی کرنے والا ہو, راستہ دکھلانے والا ہو. اس کو مانے بغیر زندگی الجھ جائے اور اس کو مان کر سلجھ جائے. جو اپنے فائدے کی بات نہ کرے, جو اپنے فائدے کی بات نہ کرے, بلکہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر شے کے لیے محسن ہو, اس پر احسان کرنے والا ہو, اس کا مسیحا ہو, اور اس کے لیے رحمت ہو, پیارا ہو. پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس جیسا نمونہ یا رویہ یا رول پیش نہ کر سکیں. شخص سے زندگی میں کبھی بھی سن یا کرائم, گناہ یا جرم نہ ہوا ہو, اس شخص سے زندگی میں کبھی بھی کرائم, جرم یا سن سرزد نہ ہوا ہو. آدم صاحب, یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو آپ؟ اسی زمین کی باتیں کر رہے ہو. ایسا انسان تو اس زمین پہ پاسبل ہی نہیں ہے, چونکہ انسان تو مکمل ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی انسان پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی اندھ وشواس میں جی رہے ہو, کسی دھوکے میں جی رہے ہو. میں آئیڈیل کی بات کر رہا ہوں, آئیڈل کی بات نہیں کر رہا. میں آئیڈیل کی بات کر رہا ہوں, آئیڈول کی بات نہیں کر رہا. اور جب سے انسانوں نے انسانوں کو آئیڈل بنایا ہے, مورتی بنایا ہے, اس کی پوجا شروع کر دی ہے, تب سے ساری پرابلم ہوئی ہے. اور اسی لیے اس کو کبھی پھر آئیڈیل نہیں ملا. میں نے بتایا تھا کہ انسان کے نیچر میں کیا ہے؟ جھکنا. وہ جھکے گا چاہے ایشور کے سامنے جھکے یا ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکے گا ضرور. اور انسان کہاں کہاں جھکتا ہے؟ جب اس کو پرابلم ہو تو جہاں سے سولوشن ملے اس کے سامنے جھک جاتا ہے. انسان کہاں جھکتا ہے؟ جہاں اس کا مطلب پورا ہو وہاں جھک جاتا ہے, اور جہاں مطلب پورا نہ ہو تو اس لیے جھک جاتا ہے تاکہ اس کی پرابلم سالو ہو جائے. اور اس طرح انسان ذلیل ہو جاتا ہے, ذلیل ہوتا رہتا ہے, صبح سے شام تک ذلیل ہوتا ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ پیڑ, یہ پودے, ان کی پوجا کیسے شروع ہو گئی؟ انسانوں نے دیکھا کہ اچھا اس سورج سے تو یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, تو چلو صاحب اس کی پوجا شروع کر دی. اسی طرح سے بہت سے لوگ پیدا ہوئے, کبھی رام جی پیدا ہوئے, کبھی شری کرشن جی پیدا ہوئے, جیسی کبھی خاتون پیدا ہوئیں, اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جو سب کے باپ ہیں وہ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجسمہ بنایا ان کا, اور بنا کے اس میں روح ڈال دی. اور کبھی شیش علیہ السلام پیدا ہوئے, کبھی حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے, کبھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ان تمام لوگوں کے اندر یہ خوبیاں کہیں نہ کہیں موجود تھیں, جو میں نے خوبیاں آئیڈیل کے لیے بتائی ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں پریورتن کیا, چینجز کیے, تبدیلی کی, تو سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا, یہ واقعہ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے. تو ٹرین میں کچھ افسرز تھے, کچھ ریلوے کے تھے, کچھ پولیس والے تھے, تو سب لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے.
تو میں لیٹا ہوا تھا سیکنڈ اے سی میں، چونکہ عام طور سے اچھے لوگ سفر کرتے ہیں. مطلب اچھے لوگوں سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ دل سے بھی اچھے ہوتے ہیں اور دماغ سے بھی اچھے ہوتے ہیں. مطلب ایک جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارے اس کا، ہمارے سماج کا، وہ لوگ نارملی سفر کرتا ہے. تو وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت سی باتیں کر رہے تھے. تو میں لیٹا ہوا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا کہ میں نے کہا جناب آپ میرے تو والد صاحب کی عمر کے ہوں گے، میرے فادر کی عمر کے ہوں گے، لیکن جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس سے پرابلم ہوگی. پرابلم سالو نہیں ہوگی، پرابلم بڑھے گی. اگر کوئی مسلمان یہ سوچے بیٹھا ہے میں سارے ہندوؤں کو مار ڈالوں گا یا سارے ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اس کا حق مار لوں گا، تو وہ اسلام کے خلاف حرکت کر رہا ہے اور نیچرل بات کے خلاف بھی کر رہا ہے. وہ پرابلم کا سولیوشن نہیں چاہ رہا ہے، پرابلم کو بڑھا رہا ہے. اسی طرح کوئی ہندو اگر ایسا سوچتا ہے کہ میں سارے مسلمانوں کو مار ڈالوں گا اور سارے مسلمانوں کو جو ہے تباہ کر دوں گا، ہے نا، تو وہ بھی فول پیراڈائز میں جی رہا ہے، بیوقوفوں کی جنت میں جی رہا ہے، عقل مندی کی بات نہیں کر رہا. ان سارے پرابلم کا ایک سولیوشن ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ سچائی کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر، ہے نا. ہم سچ بولیں اور انصاف کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میرا باپ غلط ہو، اپنے باپ کو سزا دلوائیں، اور میرا دشمن صحیح ہو اس کی مدد کریں، ہے نا، اس بنیاد پر. تو وہ صاحب بولے کہ نہیں، مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ رام جی کو نہیں مانتے، آپ لوگ گائے کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کی مان لیتا ہوں، ایک بات آپ میری مان لیجئے. کیا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گائے آپ کو دکھلا کر نہیں کھاتے، لیکن جب آپ مورتی پوجتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ مورتی پوجا چھوڑ دیجئے، ہم گائے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے بہت سی تکلیفیں الگ الگ ہے لوگوں کی. کسی کو ہرن کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو سور کھانے سے تکلیف ہوتی ہے نا، کسی کو جھوٹ بولنے سے تکلیف ہوتی ہے. مطلب ہر آدمی کی تکلیف کا لیول الگ الگ ہے. اور جہاں تک رام جی کے ماننے کا تعلق ہے تو ہم آپ سے رام جی کو مانتے ہیں. جیسے آپ جی رام جی کو مانتے ہیں تو رام جی کی انسلٹ ہوتی ہے، ہم رام جی کی مانتے ہیں تو عزت ہوتی ہے ان کی. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ جب آپ رام جی کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں رام جی بھگوان ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، رام جی پروشتم ہیں. ہاں، ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھے، اب چونکہ چینجز ہو چکے ہیں تو کہاں آئیڈیل ہے کہاں نہیں ہے، یہ پرابلم ہو جائے گی لوگوں کے لیے. تو ابھی ہمیں اس آدمی کو آئیڈیل ماننا ہے جس کے اندر کسی قسم کی پرابلم نہ ہو، ہے نا. تو اگر میں رام جی کو بھگوان مانوں تو لوگ بولیں گے ابھی بھگوان کو 13 سال لگ گئے اپنی پتنی کو چھڑانے میں. اور اگر میں رام جی کو آئیڈیل مانوں تو بولوں گا ہاں یار 13 سال تک اپنی پتنی کے لیے لڑتا رہا، کمال کا بندہ تھا. تو میں اچھی طرح مانتا ہوں، آپ غلط طرح سے مانتے ہیں. آپ کو غلط طریقے سے نہیں ماننا چاہیے، صحیح طریقے سے ماننا چاہیے، ہے نا. اب جب یہ پرابلم ہوئی کیسے کہ جب ان بزرگان دین نے، ان اچھے لوگوں نے اس زمین پر قدم رکھا. کیسے قدم رکھا؟ ہمارے ہی میں سے ایک انسان کو اللہ نے چنا. اگر رام جی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا شری کرشن جی یا عیسیٰ مسیح، ان میں سے کوئی بھی انسان اگر انسان نہیں ہوتا نا تو وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا. آئیڈیل انسان ہی ہو سکتا ہے. کیوں انسان ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک فرشتہ یا ایک جنات ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے اور بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پرابلم ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہاں، سوتے ہیں، جگتے ہیں، ہمارے بیچ میں رشتہ داریاں ہیں، جھگڑے لڑائیاں ہیں. تمہارے یہاں وہ نہیں ہے تو تم تو یہ سب کر سکتے ہو، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میرے لیے آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے. اور کون انسان ہو سکتا ہے؟ جو ہم میں سب سے اچھا ہو، جو ہم میں سب سے اچھا ہو، جس کی یہ جو بات بھی کہیں اس کے اندر ایک بھی غلطی نہ ہو، وہ سب کے پرابلم کا سولیوشن ہو، وہ ہر جگہ اپلیکیبل ہو، ہمیشہ نیچرل ہو، اور اس کو کبھی غلط ثابت نہ کیا جا سکے، ہے نا. اگر غلط ثابت کیا جا سکے تو وہ آئیڈیل، اگر اس سے بھی غلطی ہو، اس سے بھی گناہ ہو تو وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا. ایسا شخص جب ہم تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ، پروفٹس کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. اور اس کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جس میں ہندوستان میں بہت سے نبی آئے ہوں گے، ہم نہیں جانتے ان کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رام جی، شری کرشن جی وغیرہ شاید ہوں گے. لیکن ان کی زندگی کے بارے میں جو غلط باتیں اب رائج ہو گئی ہیں، جیسے میں نے اس کی ایک مثال دی، تو اب ان کو ہم آئیڈیل نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں غلطی نہیں کر رہے ہیں. اگر میں اپنے سارے ہندو بھائیوں کو سمجھانا چاہوں، رام جی نے سیتا کا ایگزام نہیں لیا تھا، وہ زمین میں جو چلی گئی تھی سیتا،
ہاں جب ان سے اگنی پریکشا لینے کے لیے کہا گیا تھا، اگر میں یہ کہوں کہ رام جی ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ آئیڈل پرسنالٹی تھے، تو لوگ میری بات نہیں مانیں گے، وہ 10 قصے سنائیں گے۔ اسی طرح سے اگر میں مہاتما بدھ کے بارے میں کہوں کہ مہاتما بدھ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نروان پراپت ہو گیا ان کو، اور نروان پراپت ہونے کے بعد جب وہ آئے تو ان کی بیوی اور ان کا بچہ جو ہے ان کے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن انہوں نے ان سے نہیں ملاقات کی۔ میں یہ کہوں کہ یہ بات کسی نے غلط طور سے مہاتما بدھ کی طرف گڑھ دی ہے، کیونکہ مہاتما بدھ آئیڈیل پرسنالٹی ہوتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتا، جو آدمی اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ دنیا کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات بھی مہاتما بدھ کی طرف کسی نے گڑھ دی ہے، ان کے اندر یہ بات حقیقتاً نہیں رہی ہوگی اگر وہ آئیڈیل پرسنالٹی تھے، اگر وہ پروفٹ تھے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو اسی طرح سے مہاویر جین کے بارے میں، اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم ساری باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو سائنٹیفک یگ میں بہت بڑا نام ہے ان کا، جیسے اگر ہم اسٹیفن ہاکنگ کا نام لیں، بھی اسٹیفن ہاکنگ، ہاں، اب وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایشور کا انکار کرتے ہیں۔ اتنا پڑھا لکھا بندہ، وہ جانتا ہے کہ اگر 50 سکے میں پھینکوں یہاں سے اور سب ہیڈ کی پوزیشن میں لگ جائے، اور ہیڈ 91 92 93 91 92 93 کے پوزیشن میں لگ جائے، یہ امپاسبل ہے۔ اگر 50 سکے ایک کرم میں نہیں سج سکتے تو اس یونیورس کا اپنے آپ ہو جانا، یہ کوئی بیوقوف اور کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے۔ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمین اپنے آپ ہو گئی، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے اور یہ اپنے آپ پھیل رہی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، اسی طرح سے ڈاروین نے ایک تھیوری دی، ایولیوشن تھیوری، اس کو غلط طور سے کیا کہتے ہیں، اس کو ڈرخائم، مارکس، فرائڈ وغیرہ نے مس انٹرپریٹ کیا، اور کیا کیا، اللہ کے انکار کے لیے، ایشور گاڈ کے انکار کے لیے ان لوگوں نے اس تھیوری کا غلط استعمال کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ تینوں یہودی تھے، تینوں جیوز تھے جو زمین میں ہمیشہ فسادی پھیلاتے رہے۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتا، میں ان کی اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان کی تاریخ یہی بتلاتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ آئیڈیل کون ہے؟ یقینی طور سے ہمارے لیے آئیڈیل اب وہی شخص ہے جس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کی جا سکے، جس کے کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہ کیا جا سکے، اور جس کے بارے میں صرف میں کہوں تو نہ صحیح ہو، بلکہ دنیا کے لوگ بھی اپنی کتابوں کی روشنی میں ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر میں بائبل کو پڑھتا ہوں، اگر میں سب سے پرانی کتاب دنیا کی کون ہے؟ آدی گرنتھ ویدانت ہے، وید ہے نا، تو ویدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوں گے، کیا سواری کریں گے، کتنی بیویاں ہوں گی، ہاں، ان کے کتنے ساتھی ہوں گے، کہاں سے کہاں کا سفر کریں گے، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیسے ہوں گے، وہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہے ویدوں میں، اور ان کا نام بھی لکھا ہے، احمد۔ اسی طرح سے اگر میں بائبل پڑھتا ہوں یا تورات اور انجیل، تو دونوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں دنیا کا کوئی بھی آدمی سائنس کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، اور جس روشنی سے بھی وہ چاہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل اب باقی نہیں ہے۔ آئیڈیل تھے، ان کے یہاں پریورتن ہو چکا، تبدیلی ہو چکی، حقیقت بدل چکی۔ اب اس گروپ کے ماننے والے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے۔ تو اب صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آئیڈل کی شکل میں پوجا جاتا ہے، آئیڈیل کے بجائے آئیڈل کی شکل میں پوجا جاتا ہے۔ اور پوجنیے صرف ایک اندیکھا ایشور ہے، اندیکھا ایشور، اندیکھا اللہ، ہاں، پوجنیے صرف وہی ہے، باقی سب آدرنیے ہو سکتے ہیں، باقی سب آدرنیے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کوئی آئیڈیل باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک لفظ اکثر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو محمدن نہ کہو، مسلمانوں کو محمدن نہ کہو، مسلمان کہو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، ہم نے ان کو آئیڈل نہیں بنایا۔
اور کوئی اگر تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سارے مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی تھے, انسان تھے, ہمارے جیسے انسان تھے, لیکن عظمت کے اعتبار سے, بزرگی کے اعتبار سے, منزلت کے اعتبار سے, قدر کے اعتبار سے, آئیڈیل ہونے کے اعتبار سے سب سے عظیم تھے. لیکن بحیثیت انسان ہم جیسے انسان تھے. وہ بھی کھاتے تھے, پیتے تھے, شادی بیاہ کرتے تھے. محمدن کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ جیسے کرسچن کرائسٹ کی پوجا کرتے تو کرسچن کہلاتے ہیں. ہم حضرت کرائسٹ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پروفٹ مانتے ہیں, دوت مانتے ہیں. لیکن اب آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بھی ہمارے آئیڈیل اب نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے جینی بھائی مہاویر جین کی پوجا کرتے ہیں تو وہ جینی کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے بدھ بھائی مہاتما بدھ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بدھسٹ کہلاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ مسلمان. کون سا مسلمان؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتا, اپنی خواہشات کو اپنی رب کے مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے, اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا ہے, وہ ہے مسلمان. جو نہیں ہے وہ سوچ لے اپنے بارے میں, ہے نا. تو اپنی مرضی, تیری مرضی, میری مرضی نہیں چلے گی, رب کی مرضی چلے گی, وہ ہے مسلمان. مطلب مسلمان وہ ہے جو امن حاصل کرے ایشوریہ دوارا نردھارت جیون ویوستھا کے انکول کے مطابق, ایشوریہ جیون ویوستھا دوارا اللہ کے مطابق متعین کردہ قانون کے مطابق جو ہے امن حاصل کرے اور دنیا والوں کو امن دے, وہ ہے مسلمان. وہ ہے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات آ چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں, تو میں آپ کو آج سے 1500 سال پہلے چلتا ہوں. آج سے 1500 سال پہلے تقریباً پوری دنیا میں ظلم فساد سے بھر چکی تھی یہ زمین. ہر جگہ انصاف خریدا اور بیچا جاتا تھا, ہر جگہ لوگ پریشان تھے. اور میں تھوڑا سا اس سے اور پہلے جاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام, آپ لوگوں نے جانتے ہیں, بہت سارے ہمارے ہر جگہ ایک ذکر موجود ہے کہ جو آدم ثانی, سیکنڈ ایڈم یا نوحہ یا نوح ہے نا, جب طوفان آیا تھا بہت بڑا, اتنا بڑا طوفان کہ اس طوفان میں ایک ہی جگہ ایسی تھی جہاں پر آ کر کے انسان بچ سکتا تھا. اس طوفان میں اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی کسی بھی چرند کے لیے, پرند کے لیے, جاندار کے لیے, کسی جیو کے لیے کوئی جگہ تھی ہی نہیں باقی کہ وہ وہاں بچ سکے سوائے ایک جگہ کے. وہ کون تھی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی. اور ان کے بیٹے نے, نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چلا جاؤں گا, جودی پہاڑ پر, اور بچ جاؤں گا. پاپا تمہاری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. کیا کہا باپ نے؟ بیٹے مت جا, نہیں بچے گا. آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں بچائے گا, کسی کو نہیں چھوڑے گا سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں سوار ہو جائیں. اور بیٹے نے بات نہیں مانی باپ کی, ڈوب گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح سے حضرت لوط کی بیوی نے حضرت لوط کی بات نہیں مانی, جہنم میں جائے گی. حضرت ابراہیم کے باپ نے ان کی بات نہیں مانی, جہنم میں جائیں گے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوسرے ان کے بہت سے رشتہ دار ان کی بات نہیں مانی, جہنم میں جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ بات سمجھ لے کوئی کہ کسی مولوی اور کسی پنڈت اور کسی نبی کا بیٹا بیٹی, ماں باپ, بھائی بہن, اگر وہ اس کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے ایشور کے, تو وہ سورگ میں نہیں جانے والا. چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو جائے, ہندو کے گھر میں, مسلمان کے گھر میں, سکھ کے گھر میں, عیسائی کے گھر میں, بدھ کے جین میں, کہیں بھی پیدا ہو جائے, جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا وہ جو ہے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوگا. جو اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا, چاہے میں چاہے آپ, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں, نرک میں. تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے, ہمارے لیے وہ جو کشتی ہے آج کیا ہے؟ آج ہمارے لیے وہ کشتی کہاں ہے جس میں ہم سب سوار ہو سکے؟ آج ہم سب پریشان ہیں. کس لیے؟ ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا ہے, چیزوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ہر طرح کے لیے پیسے نہیں, گھوٹالا ہے, جمع خوری ہے, ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے, ہر طرف قتل کا بازار گرم ہے. صبح میں جاتا ہوں, شام میں آنے کے بارے میں نہیں معلوم. وہ کشتی کہاں ہے؟ وہ کشتی جس میں ہم سب سوار ہو سکیں. آج وہ کشتی ہے اسلام کی کشتی,
آج وہ طریقہ ہے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کے مطابق ہم زندگی گزار کر ہم ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لڑکے کہتے ہیں اچھی لڑکی نہیں ملتی، لڑکیاں کہتی ہیں اچھے لڑکے نہیں ملتے، باپ ماں کہتے ہیں اچھا داماد نہیں ملتا، ہاں گھر والے کہتے ہیں اچھی بہو نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ بھائی کہتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، دوست کہتا ہے دوست دوست نہیں رہا۔ یہ سب کیوں ہے؟ ان سارے پرابلم کا سولوشن ہے کہاں؟ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے ابھی آئیڈیل جانا ہے، اس آئیڈیل کی زندگی میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ کہے لا الہ الا اللہ، کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، کوئی مارنے جلانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے، کوئی نہیں ہے جس سے دعا مانگی جا سکے، کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، پوجا کی جا سکتے مگر اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب آئیڈیل کون ہے؟ طریقہ کس کا چلے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیا کہا؟ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد هل انتم مسلمون، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارا معبود تم سب کا پوجنیے، تم سب کا ایشور، تم سب کا اللہ، تم سب کا الہ ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کیا تم لوگ اس کی بندگی کرنے والے ہو؟ تو کیا تم لوگ سچے مسلمان ہونے والے ہو؟ اللہ سوال پوچھتا ہے۔ اور اگر ہاں آپ لوگ سچے مسلمان ہونے والے ہیں، محمد علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے والے ہیں، تو نبی کی صفت کیا ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی کی صفت کیا ہے؟ کون ہے آئیڈیل؟ سورہ اعراف آیت نمبر 157، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نبی امی، ایسے ان پڑھ نبی کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں یعنی تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویدوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، لکھا ہوا پاتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ جو اچھی چیزیں کھانے کی ہیں اس کو کہتے ہیں کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جو بری چیزیں ہیں اس سے روکتے ہیں کہ گندی چیزیں نہ کھاؤ، ہاں حرام چیزیں نہ کھاؤ، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہے وہ نہ کھاؤ۔ یہ کس کی صفت ہے؟ ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی نا۔ گندی اور خبیث چیزوں کو ان سے الگ کرتے ہیں، اور ان پر جو بارہائے گراں اور مشکلات، توق، بندشیں جو ان کے زندگی میں ہیں اس کو ہٹاتے ہیں، جن میں وہ پہلے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ کس کو کاٹتے ہیں؟ جو توق، جو مشکلات، جو پریشانیاں ان کی زندگی میں ہیں اس کو کاٹتے ہیں، جس میں وہ پہلے سے جکڑے ہوئے تھے۔ بس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کے مقام کو پہچانا، ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل ہوا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمان کی صفت بھی بیان کی ہے، اور اس آئیڈیل کو کون آئیڈیل ماننے والا ہے اور کون ان کے طریقے و زندگی گزارنے والا ہے اس کی بھی صفتیں بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں۔ کیا کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ ہم لوگ آئیڈیل اگر مانتے ہیں تو ہم بھی یہی کام کریں گے۔ دوسرا کہ گندی چیزوں سے منع کرتے ہیں، حلال چیزیں کھانے کے لیے کہتے ہیں۔ ہاں یہ شراب پینے کے لیے، یہ جوا کھیلنے کے لیے، یہ زنا کرنے کے لیے، یہ لڑکے لڑکیاں آڑے ترچھے رشتے بنانے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کے لیے، یا پھر لڑکیاں اپنے پورے سر کو کھولنے والیاں، آڑے ترچھے لباس پہننے والیاں، خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والیاں، یا جو مرد خود مائل ہونے والے دوسروں کو مائل کرنے والے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے والے، تو وہ رسول آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مان رہے۔ اور کیا ہے؟ جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا جو پریشان ہے ظلم سے، پریشانیوں سے، جھوٹ سے، مکاری سے، دھوکے بازی سے، اس ریسیشن سے، اس بے انصافی سے، اس سے اس کو نکالتے ہیں۔ ہم کہاں نکال رہے ہیں؟ ان پر جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن و حدیث، اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی پیروی نہیں کر رہے، اس کے طریقے کو فالو نہیں کر رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے بزرگ، اپنے اپنے باپ، اپنے اپنے دادا،
اپنے اپنے رشتہ دار ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ نے جو حکم فرمایا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر کیا مرنا؟ مسلمان مرنا، اللہ کا فرمانبردار مننا۔ اللہ کے جب فرمانبردار مرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ سے، تمہارے زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے مسلمانوں، اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے سوا دوسرے اولیاء، دوسرے دوستوں، دوسرے مددگاروں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ دوسرے ولی، جس کو بہت سے ولی اللہ کی پوجا کرنے لگے لوگ آج، بہت سے ولیوں کے قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے لگے لوگ آج، بہت سے ائمہ جو گزرے اس زمین کے نیک لوگ، پاک باز لوگ، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان بزرگان دین کے ان طریقوں کو بھی ان لوگوں نے دین بنا لیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو جاتا ہے، جس پر ان کو ایک ثواب ملے گا۔ ان بزرگان دین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر ان کو ایک ثواب ملے گا، ان کی نیت نیک تھی نا۔ لیکن ایسے ہی مثال ہے، ایک شخص دھوکے سے کنویں میں گر گیا، جنت میں چلا جائے گا۔ ایک شخص جان بوجھ کے اس کے پیچھے کود جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ نہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، سوال پوچھتا ہے اللہ، تم لوگ چاہتے ہو اللہ محبت کرنے لگے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع کرو، کس کی؟ محمد علیہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہمارے پاس ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھی، ہم نے اس شخص کو چھوڑ کر کے یہ فلم والے، ٹیلی ویژن والے، یہ آڑے، یہ ترچھے فلاسفرز، سائیکولوجسٹ، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ہاں، اور ان کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ اور اس صدی کا سب سے بڑا نبی، نعوذ باللہ، حضرت ٹی وی علیہ السلام، ہاں، ان کی امت میں چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی حرام ہے، لیکن ٹی وی کی ہر گندی بات کو قبول کرنا اور ہر اچھی بات کو چھوڑ دینا اور اسی سے ساری ہدایت حاصل کرنا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، بولنے کا، چالنے کا، کھانے کا، پینے کا، سارا جو سیکھتے ہیں آئیڈیل اس کو کہتے ہیں جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو ہم ٹی وی علیہ السلام کی امت میں ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل گئے۔ تو ایک اچھی آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس ایک بہترین کتاب قرآن مجید تھی جو زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے مسائل کا حل کرنے والی تھی، جو فرقان ہے، جو تمام مسائل کا حل کرنے والی ہے، ہماری لڑائیوں کو ختم کرنے والی ہے، ہمارے جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے، ہمارے پرابلمز کا سولوشن ہے۔ اسے چھوڑ کر ہم نے بازار میں بکنے والی گندی کتابوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ جو اچھی کتابیں ہیں یقیناً ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں وہ، لیکن ہم آج گندی کتابوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ کے دین کے مطابق علم حاصل کرنے کے بجائے ہم ڈیموکریسی، سوشلزم، فیمنزم اور پتہ نہیں کون سون نظریے کے مطابق علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جسے تم کو پیدا کیا۔ اس کے دین کے مطابق ایجوکیشن حاصل کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے نظریے کے مطابق دین حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک منزل تھی، جنت۔ اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے مومنوں کی جان، مومنوں کا مال، ان کی دولت، ان کی عزت خرید لی ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ لیکن ہمارے جیب سے 2 روپے نہیں نکلتے، ابھی جیب سے 2 روپے نہ نکلے کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے 2 لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو ہم نے جنت کو چھوڑ کر کے جنت کے خلاف بھاگے چلے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لوگوں کو بلائے چلے جا رہے ہیں، اپنی حرکتوں سے، اپنی بات چیت سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے کاموں سے، جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کر، چوری کر کر، دھوکہ دے کر، زنا کر کر، آڑے تیچھے رشتے بنا کر۔ رسول نے کہا تھا کہ ایک آدمی اگر ایک نظر کے بجائے دوسری نظر ڈالے کسی عورت پر تو وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کے لیے افعمیان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ جیسے اصلاح کرنی ہے اپنی تو نبی کے طریقے پر کرو، لیکن جب بھی تم ان چیزوں پہ عمل کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑی مولانی بنتی ہے،
ہاں بڑی نمازی پرہیزگار بنتی ہے, بڑی شریف بنتی ہے, ہاں بڑی آئی بتانے والی, 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, ہاں ایسی بہت سی باتیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے راضی ہو جاؤ. پیارے حبیب نے فرمایا طوبیٰ للغرباء, کس کے لیے ہے جنت؟ اجنبیوں کے لیے, غربا کے لیے. کون ہے غربا؟ جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ, یہ حوصلہ نہیں ہے تو تم بے ثمر رہو. جو درخت پھلدار ہوتا ہے اسی پہ پتھر چلتا ہے, جس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اسی پر اعتراض کیا جاتا ہے. عربی میں کہاوت ہے لا خیر فیہ من لا حاسد لہ, اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس سے جلنے والے, جس سے حسد کرنے والے, جس کے خلاف بولنے والے لوگ نہیں ہیں. اور اس شخص کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے جس کا بدصورت. اگر تمہیں والد دیکھنا ہے تو پیارے حبیب محمد علیہ وسلم کو دیکھو, اگر بیٹا دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, بھائی دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, سسر داماد دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, جنرل کرنیل دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, ٹیچر دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, شوہر دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, رشتہ داریوں کو نبھانے والا دیکھنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھو, اور اس سے آگے بڑھو. اس کے بعد اگر کسی کو تم اپنی زندگی میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھ سکتے ہو جس سے فائدہ اٹھا سکو, جس کے نظریات کو قبول کر سکو, تو وہ اماں عائشہ ہیں, بہن فاطمہ ہیں, اماں خدیجہ ہیں, اور دوسری صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. لیکن آج ہم نے اپنے والدین کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو اس کی نقالی شروع کر دی. پیارے حبیب نے تو یہاں تک کہا تھا ان غیر مسلم خواتین کے بارے میں جن کی ڈریسنگ صحیح نہیں ہوتی, یا ان سے پردہ کرنے کو کہا تھا نا. لیکن ہم خود بے پردہ ہیں تو ان کو کیا سکھلاتے اور ان سے کیا پردہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی صدیقہ کائنات اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا پیارے حبیب محمد علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو پیارے حبیب محمد علیہ وسلم کے اخلاق بتاتے ہوئے مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہی پیارے حبیب محمد علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اللہ کے وسلم کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی. ان کی صفات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا سمامہ بن وصال, جس نے بہت سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, دربار کیا تھی؟ مسجد, لایا جاتا ہے, اسے کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے سمامہ میرے چہرے کی طرف دیکھو. وہ کہتا ہے محمد نہیں دیکھتا تیری شکل کی طرف, تجھ سے بدترین شکل ہے ہی نہیں میرے پاس. پیارے حبیب کہتے ہیں اگر تجھے قتل کر دیا جائے تو کیا خیال ہے تیرا؟ کہا تو حق بجانب ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے قتل کر دیا مجھے تو حق بجانب ہوگے, لیکن معاف کر دیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پیارے حبیب نے دوسرے دن یہی سوال پوچھا, پھر اس کا وہی جواب. تیسرے دن پوچھا اور کہا اسے چھوڑ دو, جس نے بہت سے صحابہ کو قتل کیا تھا. آج ہم لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ کے وسلم سے کہ آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. پیارے حبیب جن پر وحی آتی تھی اللہ کی, وہ جان چکے تھے اس بات کو کہ اللہ اسے ہدایت ضرور دے گا. اتنی سخت کلامی کے باوجود پیارے حبیب نے اسے معاف کر دیا. وہ گئے چشمے میں جھکے پانی کے لیے, اپنی صورت دیکھی اور ان مسلمانوں کی صورت دیکھی تھی, ان نیکوکاروں کی صورت دیکھی تھی. کہا پیارے حبیب کو جاتے ہوئے میں نے ایک نظر دیکھ لیا تھا, اور ایک نظر دیکھ کے ساقی نے بدل دی دنیا. اللہ اکبر, کیا عالم تھا. پیارے حبیب کے چہرے پر نظر پڑی اور ان کا دل بدل گیا, اور آئے نہا دھو کر اور پیارے حبیب سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. ایک بڑھیا اس کا سامان لے کر گٹھری سر پر, پیارے حبیب جا رہے ہیں, بڑھیا سمجھا رہی ہے بیٹا تو بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا پیارا آدمی ہے, ایک محمد نام کا شخص ہے, اس کی باتیں نہ سننا, اس نے ہمارے بیچ میں فتنہ و فساد ڈال دیا ہے, تفرقہ ڈال دیا ہے. ہاں آج بھی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اس کے خلاف یہ سے باتیں ہوتی ہیں. اس کی باتیں نہ سننا, اپنے کانوں میں روئی ڈال لینا. اور سامان اس کا پہنچا دیا, چلنے لگے تو کہا بیٹا تو کون ہے, اپنا نام تو بتا دے. کہا مائی میں ہی محمد ہوں. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیارے حبیب ایک راستے سے گزرتے تھے, ہر روز ایک عورت اس پہ اوپر
कचरा डाल देती थी, हर रोज़ डालती, एक रोज़ नहीं डाला, प्यारे हबीब को परेशानी लाहिक हुई, तकलीफ़ में आ गए कि वो औरत जो कि गैर मुस्लिम औरत थी, मुसलमान नहीं थी, क्यों नहीं कूड़ा डाला आज, क्या हुआ, उसको इससे खुशी मिलती थी। चले गए देखने के लिए, क्या हुआ, पूछा तो बीमार थी, अल्लाह अकबर, उसने भी कलमा पढ़ लिया। वो होता है आइडियल। और हम भी अगर सच्चे मुसलमान हैं तो हमें भी ये एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। अभी एक शख्स कुरान पर लात मार देता है या कुरान को जला देता है, हम लोग हंगामा करने लगते हैं, हम लोग गालियां बोलने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। कभी सोचा हमने कि अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ हम किस तरह प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लम की इज़्ज़त को नीलाम करते हैं अपने अमल के ज़रिए, इस्लाम की इज़्ज़त को नीलाम करते हैं अपने अमल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए, अपने पहनावे के ज़रिए, अपने रहन सहन के ज़रिए। कभी सोचा? मैं उस प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लम की बात कर रहा हूँ कि जिसके दरबार में हातिम ताई का पूरा कबीला गिरफ्तार होकर आया और उसकी फूफी हातिम ताई की बहन ने कहा, ए मोहम्मद सल्लम, मैं हातिम ताई की बहन हूँ, मुझे रुख्सत कर दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं चली जाऊँ, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं है, कोई सवारी दे दीजिए। प्यारे हबीब ने कहा, तेरे बराबर में जो भी हो उससे मांग ले, तुझे मिल जाएगा। ऐसे साथी पैदा हो गए थे। अभी अगर यहाँ पे कोई ऐसा मसला आ जाए, मैं आप बहनों में से किसी से कहूँ या यहाँ पे कि जिसके पास है किसी से ही मांग लो तुम्हें मिल जाएगा, अगर होगा तो कोई नहीं देगा, कहेगा अच्छा मेरे ऊपर चढ़ दौड़े, अच्छा मैं ही मिली हूँ। यही लड़के भी कहेंगे, हाँ यही मर्द भी कहेंगे। सैयदना अली करमल्लाहु वजह उनके बराबर में खड़े थे, प्यारे हबीब की बात सुनी और अपना घोड़ा या ऊँट जो भी कुछ था वो दे दिया और जाकर के अपने भाई से कहा, अपने फूफी थी ना ये, अदी से कहा, है अदी तेरे बाप से ज़्यादा सखी आदमी से मिलकर आ रही हूँ। मैं उस मोहम्मद सल्लम की बात कर रहा हूँ। कौन? मोहम्मद सल्लम। जब उनकी बेटी दरबार में आती हैं और नंगे सर आती हैं, सर खोल कर आती हैं, प्यारे हबीब उठ के खड़े हो जाते हैं। उनकी गैरत गवारा नहीं करती कि दुनिया की कोई भी लड़की नंगे सर आए उनके सामने, और अपनी शाले मुबारक लेते हैं और उनका सर ढक देते हैं। कहते हैं मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि मेरी कौम की बेटी मेरे सामने नंगे सर आए, सर खोल कर आए। गैर मुस्लिम थी ना, यानी हमारे लिए मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ हमारी दूसरी बहनों का एहतराम भी हम पर वैसे ही फ़र्ज़ है और उनकी इस्लाह की फ़िक्र भी हमें वैसे ही होनी चाहिए जैसे अपने भाई बहनों की होती है। तभी तो इस्लाम दीन रहमत है ना, वरना सब कहते हैं मैं ठीक तू गलत, हम में और तुम में फ़र्क क्या रहा? आइडियल कौन है? आइडियल कौन है? हातिम ताई की बेटी जब जाती है रुखसत होकर, प्यारे हबीब उसको भिजवा देते हैं। जब जाती है वहाँ जाकर अपने भाई अदी से कहती है, अदी जाओ जाकर देखो ये वही नबी तो नहीं है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मिलता है, तौरात और इंजील में मिलता है। वो आते हैं कुरान पढ़कर, और कुरान में क्या है? कुरान की आयत पढ़ के आते हैं, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह, कि इन यहूदियों ने, इन ईसाइयों ने अपने अपने मौलवियों को रब बना लिया है। हातिम ताई आए के बेटे आए, हातिम ताई के बेटे, और देखते जाते कि ये मोहम्मद नबी है या बादशाह बनना चाहता है। मैंने पहले कहा था जो अपने फ़ायदे की बात ना करे वो आइडियल है, जो सबके लिए रहमत हो वो आइडियल है, जो सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए वो आइडियल है, जो सबके सवालों का जवाब दे वो आइडियल है, जो अमीरी और गरीबी का फ़र्क ना रखे वो आइडियल है, जो मज़हब और ज़ात की बुनियादों पे फ़ैसला ना करे, इंसाफ की बुनियादों पे फ़ैसला करे वो आइडियल है। प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, के पास आते हैं और कहते हैं कि ये बात कुरान ने कैसे कह दी। वो कहते हैं आइए हमारे साथ और हमारे घर चलिए। घर जाते हैं, रास्ते में एक बुढ़िया मिल जाती है, उस बुढ़िया के सवाल सुनते हैं, जवाब देते हैं। आजकल के बड़े बड़े लोगों की तरह नहीं कहते हैं चलो बाद में आना, चलो ऑफिस में आके मिलना,
چلو ٹائم نہیں ہے ابھی، دیکھتا نہیں میں کسی سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. اس کی باتیں سنتے ہیں، سوال سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جواب دے کے جب آگے بڑھنے لگتے ہیں، جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. ہماری طرح سے بہت پیسے، دولت اور فراوانی نہیں تھی. آپ سب لوگوں کے گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے کئی گنا زیادہ دولت ہے، کئی گنا زیادہ دولت ہے. وہاں بیٹھ گئے. جب بیٹھنے کی بات آئی تو کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آؤ. اتنی چھوٹی سی ایک جگہ تھی بیٹھنے کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا اس پر آپ بیٹھیے. کہا نہیں آپ بیٹھیے. رسول اللہ نے کہا نہیں آپ بیٹھیے. ان کو بیٹھالا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے. کہا آپ سوال پوچھو. کہا قرآن نے یہ بات کیسے کہہ دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا. کہا بتاؤ یدی تمہارے علماء، تمہارے پنڈت، تمہارے پادری، تمہارے پوپ اگر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، ایسا نہیں سمجھ لیتے تم؟ کہا سمجھ لیتا ہوں. کہا یہی اس کو رب بنانا ہے. اور حرام کردہ چیزوں کو حلال بتا دے تو کہا یہی ہم بھی کرتے ہیں. آج ہم نے حنفیت، دیوبندیت، مالکیت، شافعیت، نقشبندیت، چشتیت، قادریت، سہروردیت، جبریہ، قدریہ، شریعہ، معتزلہ، خوارج، شیعہ، سنی اور یعنی کیا کیا، جو جہاں پیدا ہوئی ہے، جو جہاں پیدا ہوا ہے، اس کے عالم نے جو بات کہہ دی اس پر کہتے ہیں آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ رب بنانا ہے. اے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنے باپ دا کو رب بنایا، تم نے اپنے مولویوں کو رب بنایا، تم نے اپنے اماموں کو رب بنایا. تم نے، اگر میں ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہندو ہوتا، کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا کرسچن ہو جاتا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہندو ہوتا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان ہو گیا. کیا اللہ نے ظلم کیا ہے ان کو ہندو کے گھر میں پیدا کر کے اور آپ پر احسان کیا ہے؟ یقیناً آپ پر احسان کیا ہے مسلمان پیدا کر کے، لیکن آپ پر ایک فرض بھی رکھا ہے کہ آپ وہ چیز جو جانتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور خود جانیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہے. لیکن آج ہم اللہ کی عبادت کرتے وقت بھی نماز میں بھی حنفی نماز، مالکی نماز، شافعی نماز، حنبلی نماز، وہابی نماز پڑھتے، رسول کے طریقے پر نماز پڑھتے ہی نہیں، جو قبول ہی نہیں ہونی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ کافر کہتے رہتے. ہاں فلاں مسلک کا نہیں تو کافر، فلاں مسلک کا تو مسلمان. اللہ کے واسطے جانو اپنے رب کو، پہچانو اپنے آئیڈیل پرسنالٹی کو، اور اس آئیڈیل پرسنالٹی کے مطابق زندگی گزارو. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ تَسْلِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے، آپ کے رب کی قسم کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی باتوں میں، اختلافی امور میں اپنا فیصل، اپنا جج آپ کو نہ مان لیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لیں. پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں، پیارے حبیب کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ پورے طور پر اس کو تسلیم کر لیں، پورے طور پہ مان لیں. ابھی ہم نے کس کو تسلیم کیا؟ مولویوں کو، پنڈتوں کو، پادریوں کو، پوپوں کو. ہاں اس کی بہت سی مثالیں دی. کوئی مسلک ہوتا تو سیدنا ابوبکر کا ہوتا، اگر کوئی مسلک ہوتا تو سیدنا عمر کا ہوتا، اگر کوئی مسلک ہوتا تو سیدنا عثمان کا ہوتا، اگر کوئی مسلک ہوتا تو سیدنا علی کا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک ہو کر تھامو تمام کائنات کے لوگ. فرقے گروہ میں نہ بٹو، انصاف کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی زرہ ایک یہودی لے لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، دلیل حضرت علی کے خلاف، یہودی کے حق میں. رسول فیصلہ کرتے یہودی کے حق میں. یہودی کہتا میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم لوگ فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کرتے ہو یا ذات دھرم کی بنیاد پر کرتے ہو. وہ آپ کو آزمائیں گے، آپ کے ایمان کا امتحان لیں گے. اللہ بھی آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے. ابھی یہ زلزلہ آیا تھا نا، اتنا بڑا زلزلہ تھا کہ اگر اللہ میاں نے تھوڑا سا اوپر بھیج دیا ہوتا تو یہ دلی نظر نہیں آنی تھی، یہ دلی نظر نہیں آنی تھی. کیا جمع کر رہے ہو؟ کیا جمع کر رہی ہو؟ کیا حاصل کر رہی ہو؟ علم کے نام پر
یونیورسٹیز میں کیا حاصل کر رہی ہو؟ جہنم؟ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آج تمہارے ہاتھ اگر ایمانداری سے اٹھ جائیں صحیح چیزوں کے لیے، ظلم کے خلاف، برائیوں کے خلاف، تو عورت سے بڑی طاقت اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کی، عورت سے بڑی نعمت اللہ نے پیدا نہیں کی دنیا میں۔ لیکن کیا ہماری بہنیں آج نعمت ہیں، رحمت ہیں، یا زحمت بن چکی ہیں اپنے لیے اور معاشرے کے لیے ان نالائق دھوکے باز مردوں کے چکر میں؟ کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ اس دنیا کی زندگی نے، جس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ ابھی آنکھ بند ہو جائے سب ختم۔ اس دن رات میں 1:53 پہ زلزلہ آیا اور 1:58 یا 59 پر میرے پاس 1-2 فون آ گئے کہ آدم بھائی خیریت سے؟ میں نے کہا کہ اللہ جزائے خیر دے تم کو، تم نے میری خبر چاہی، لیکن ذرا سوچو، اپنے گناہ گنو، اپنی برائیوں کو جانو، اس کو جان لو گے، اپنے رب کو پہچانو، اس کے طریقے پر چلو، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانو، ان کے طریقے پر زندگی گزارو، دیکھو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ہم وہ نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنی بات یہاں پر تقریر کے حوالے سے ختم کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا ہماری یہاں پہ غیر مسلم بہنیں، میں چاہوں گا کہ وہ پہلے سوال پوچھیں جو ان کے دل میں ہوں، اور اس کے بعد جو ہماری دوسری بہنیں ہیں وہ سوال پوچھیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جیسے سب لوگ پرٹیکولر فرقے سے بلانگ کرتے ہیں، کوئی اہل حدیث، امام حنیفہ وغیرہ سے، تو ہم لوگ کو تو وہی ہم جس سے بھی کرتے ہیں انہوں نے جو بتایا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ہم سے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ، اور جیسے ان کو حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کے بعد یہ لوگ ہیں، تو ہمیں ایگزیکٹ طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ سوال ہے کہ اللہ کے وسلم نے کیسے نماز پڑھی، اور جو لوگ نماز میں الگ الگ مسلکوں کو فالو کرتے ہیں، تو میں کسی مسلک کا وکیل نہیں ہوں، میں اسلام کا وکیل ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے اسلام کا اچھا وکیل بنائے۔ بخاری مسلم کی حدیث فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا طریقہ رسول نے کیا سکھلایا؟ نماز کا طریقہ رسول نے یہ سکھلایا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا نا لفظ میں صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری مسلم کی حدیث، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی یہ حکم عام ہے، خاص نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں۔ پورے کتاب و سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ عورتیں یہاں ہاتھ باندھے اور مرد تو سجدہ کرے پوری طرح، ہاں، اور عورتیں سجدے میں سو جائیں۔ کہیں نہیں لکھا کہ عورتوں اپنے سجدے میں سو جائیں، ہاں، اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نماز کے بارے میں مختصر کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ نماز کا طریقے میں سب سے پہلی چیز آتی ہے نیت، آتی ہے سب سے پہلی چیز۔ آپ وضو کرنے جاتے ہو تو نیت آتی ہے، نیت زبان سے کرنی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور جو لوگ نیت کرتے ہیں، اس پر ایک جوک سناتا ہوں آپ کو، ایک لطیفہ سناتا ہوں، سچا لطیفہ۔ ہماری جو بہنیں نیت کرتی ہیں تو ایک رمضان میں بھی نیت کرتی ہیں نا، نویتو بصوم غد من شہر رمضان، ہاں، کہ میں نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی، ہاں، میں نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی۔ نیت کب کی رکھ رہے ہیں؟ روزہ کب کی رکھ رہے ہیں؟ اور نیت کب کی کر رہے ہیں؟ کل کی روزہ ہوگا، مطلب نماز پڑھ رہے آج کے ظہر کی، اور پڑھ رہے نیت کر رہے کل کے ظہر کی۔ پہلی غلطی تو نیت ہی نہیں کر رہے۔ اگر زبان سے نیت نہیں کرتے، دل میں نیت ہوتی کہ میں روزہ کر رکھ رہی ہوں، روزے کے لیے سحری کھا رہی ہوں، تو یہ پرابلم۔ اور رسول نے چونکہ نہیں سکھلایا تھا، مولوی نے سکھلایا تھا، اس لیے یہ پرابلم آئی۔ اگر مولانا صاحب نے حدیث و قرآن سے سکھلایا ہوتا تو یہ غلطی، کیونکہ پورے حدیث و قرآن میں یہ جملہ کہیں پر نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو جیسی نیت کرے گا اس کے لیے وہی ہے۔ حدیثوں میں اتنی وضاحت ہے کہ اگر وہ دنیا کی نیت کرے گا دنیا، عورت کی نیت کرے گا عورت، یا پھر کوئی مرد کی نیت کرے، تفصیل میں یہ بات نیت ہو گئی۔ سب سے پہلے بسم اللہ کیجئے، وضو کیجئے اور اسباغ کیجئے۔ اسباغ کہتے ہیں اس میں انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ کرنے کے وجہ پھر
ایک ہاتھ سے پانی لیجیے، بکف واحدن، مسلم شریف کی حدیث ہے بکف واحدن، ایک ہاتھ سے پانی لیا، آدھا منہ میں کیا ہے، آدھا ناک میں، بکف واحدن، ایک ہاتھ سے پانی لینا، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، استنشاق اور استنشار کرنا، زور سے پانی اوپر چڑھانا اور زور سے ناک جھاڑنا ایک ہی ہاتھ سے. اس کے بعد کیا ہے، پانی لیا اور پورا جو ہے پورا چہرہ اچھے سے دھلنا، ایک بار 2 بار یا 3 بار. اس کے بعد پھر کیا ہے، ہاتھ دھلنا، ایسے ایسے نہیں کرنا، اگر ایسے کیا تو پورا ایسے کرنا ہے نا، ایسے جو 6 بار کرتے ہیں وہ نہیں، 1 بار 2 بار یا 3 بار. ہاں. اس کے بعد کیا ہے، مسح کرنا، اگر مہندی لگا رکھی ہے تو اس پر ہی مسح کیا جا سکتا ہے. ہاں، اللہ یہ کہ جنبی ہوں، اللہ یہ کہ وہ خاص پیریڈ ہو تو نہانا ضروری ہے، لیکن اگر نارمل ہے اور مہندی لگائی ہے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. یہ ہے مسح. گردن کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح پورے حدیث و قرآن میں کہیں پر نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اللہ ان کے معاف. بیچ میں دعا بھی ہے، ہاں دعا وہ بھی پڑھیے. پھر اس کے علاوہ انگلیوں میں خلال ہے، یہ کنگلیاں انگلی سے اسباغ اس کو بھی کہتے ہیں، اور پھر پورا پیر دھلنا ہے. اگر موزہ موٹا ہے، اچھا صحیح موزہ ہے، موزہ چمڑے کا ہو یا موزہ کپڑے کا ہو، دونوں پر مسح جائز ہے. مسح الخفین، مسح الجوربین، دونوں جائز ہے. ہاں یہی بتلا رہا ہوں. اس پر ہو سکتا ہے جو آپ پہنے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، میں اس پہ کرتا ہوں مسح. کنڈیشن ہوتا ہے نا کہ اگر بہن اگر مسلک کی کنڈیشن لگاؤ گے، نہیں سر، اگر ہم اتار سکتے ہیں تو پھر تو پانی سے دھلنا چاہیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اتار سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے دین کو کیا بنایا ہے، آسان. اور اللہ تعالیٰ کی آسانی کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے، ایمان کی علامت اور بندے کی رب سے فرمانبرداری. اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھائے. میں جب سفر میں ہوتا ہوں نا تو 2 رکعت ہی پڑھتا ہوں، اور سفر میں میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے آپ موضوع اتار کے کرو، میں لوگوں کی امت میں نہیں ہوں، ہم نے اسی لیے آئیڈیل کی گفتگو کی ہے نا. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نا. کنفرم. آپ کیوں کر سکتے ہو، آپ کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے یہ بات. آپ یہ بات دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ شخص اللہ کے دی ہوئے اختیارات کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر موزہ وضو کر کے پہنا ہے تو وہ مسح کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس سے یہ اختیار چھیننے والے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وضو کر کے موزہ پہنا ہے تبھی اس پر مسح کر سکتے ہیں. عام دنوں میں 24 گھنٹے اور سفر میں 3 دن. 24 گھنٹے سونے، اگر رات کو سونے سو گئے تب بھی، ہاں سمجھ رہے نا. تو موزہ پہنا ہے وضو کر کے تبھی مسح کر. اچھا آگے نہیں کرا. ایک بار دوبارہ بتائیے گا، موٹے اور کیا بتایا تھا، موٹے چمڑے کیا، چمڑے کا ہو مسح الخفین، چمڑے کا، مسح الجوربین کپڑے کا، دونوں پہ مسح جائز ہے. بالکل بالکل وضو ہو جائے گی. بالکل. یہ اختیار 24 گھنٹہ نا، گھر میں 24 گھنٹہ، سفر میں 3 دن. یہ اختیار اللہ نے دیا بیٹا، میں نے نہیں دیا ہے. میں نہیں ہوتا ہوں حلال کو حرام کرنے والے. رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام کریں، معلوم ہے نا. رسول کو بھی یہ اختیار، آئیڈیل کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتے. ایک بار کہا اللہ کی قسم شہد نہیں کھاؤں گا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لما تحرم ما حل اللہ لک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ وہ صرف رب کا حکم بیان کرتا ہے اور رب کے حکم کے مطابق خود عمل کرتے ہیں اور ہمیں عمل کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. وہ ہیں آئیڈیل محمد علیہ وسلم، ہے نا. ایک بار ایک شخص آیا، کہا جو اللہ چاہے، جو اس کا رسول چاہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ما شاء اللہ، کہو جو اللہ چاہے، رسول کیا چاہے گا. سمجھ رہے؟ نماز پہ آتا ہوں. ایک بات وضاحت کر دوں کہ اب جیسے کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں نماز پڑھتے وقت اور کچھ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں. جو لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک شخص کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلائی تھی اور اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اس سے یہ استدلال کر لیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ. بعض حدیث کی تفسیر ہوتی ہیں. کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر جتنی بھی حدیثیں ہیں صحیح،
اس سب کو اکٹھا کیجئے اور اکٹھا کیا ہے علماء نے، ہاں اس کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ پوری بات کیا بنتی ہے، ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ کسی نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت پھٹکو، وانتم سکارا نہ بولے کہ اب شراب کی حالت میں ہو، ہے نا. تو پہلے پوری چیز اکٹھا کیجئے، ہاں اس کے بعد بخاری اور مسلم کا طریقہ کیا ہے کہ کسی موضوع پر ایک باب باندھتے ہیں، اس سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ سب اکٹھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کا صحیح موقف کیا ہے اس کو علماء بیان کرتے ہیں صحیح طرح سے. آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب سب پر عمل ہو جائے، اس پر جب غور کریں گی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گی کہ مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں بکف واحدین کا لفظ آتا ہے اس سے پوری بات مکمل ہو جاتی ہے. اس میں ناک بھی ظاہر ہے کہ آپ سما اگر ہم نے کہا کہ پہلے منہ میں ڈالا وہ سما اور پھر ناک میں ڈالا، بات وہی ہے، دو تو بات ہوئی نہیں ہے نا. نیکسٹ اب آتا ہوں نماز کے ہاتھ کیسے کہاں باندھی جائے. یہ ہاتھ اٹھایا یہاں اور اب یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے ابو داؤد شریف میں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناف کے نیچے باندھ لیا جائے. اس حدیث کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں لیس فیہ نظر، ٹھہرو اور دیکھو اس کو. امام ترمذی کہتے ہیں کذاب. علامہ نووی کہتے ہیں متفق علیہ ضعیف، سب کے نزدیک ضعیف ہے. اب اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں کتابوں میں اس پر آتے ہیں. جو لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں اس کا میں بتلا چکا ہوں میں کہ ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز کی جلدی جلدی کو ٹھیک کیا، ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہ باندھا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھی ہے. تو جو لوگ اسے استدلال کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے. تو ہاتھ یہ ہے کہ ناف کے اوپر اور سینے سے قریب ہاتھ باندھا جائے. ایک طریقہ یہ صحیح. بخاری کی حدیث ہے کہ ہاتھ ایسے باندھا جائے، اور بیہقی اور مسند احمد کی حدیث یہ ہے کہ ہاتھ ایسے باندھا جائے. اب یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی بھی کہیں بھی ہاتھ باندھے وہ ٹھیک ہے. اس میں حنفیت، دیوبندیت، مالکیت، اہلیت، شافعیت، مالکیت کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ہے نا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہیں بھی ہاتھ باندھو تو وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باندھا اور نہیں باندھا تو گڑبڑ کیا. الٹے کے اوپر سیدھا رکھنا ہے لیکن. ہاں بالکل یہی رکھنا ہے. اور کیا یہ ہے یا پھر یہ ہے، یہاں سے یہاں تک کہیں بھی ہاتھ باندھو. اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا تیسری بات، اللہ اکبر کرنے میں کہاں تک ہاتھ جائے؟ کان کی لو تک، سر تک؟ افضل یہی ہے، لو تک. یہ بعض حدیثوں میں آتا ہے یہ، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے یہ سٹانے کا ذکر نہیں ملتا. یہاں یا پھر یہاں، یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھ لیجئے جہاں باندھنا ہو. ہاں یہاں باندھ لیجئے، یہاں باندھ لیجئے، یہاں باندھ لیجئے، یہاں باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے چلتا ہوں. اس کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھیے؟ ثنا سبحانک اللہم پڑھیے، یا اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھیے. ہاں جو یاد ہو، یا دونوں یاد کر لیجئے. جو بعد میں نے پڑھی ہے وہ دعا زیادہ پیاری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا زیادہ جذبہ اس کے اندر ہے. تو آپ کی مرضی ہے، دونوں میں سے جو چاہے پڑھیں. اس کے بعد پھر کیا کیجئے؟ رکوع سورہ فاتحہ پڑھیے. سورہ فاتحہ پڑھیے، چاہے امام کے پیچھے ہو یا امام کے بغیر ہو. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. 3 بار فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 بار فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اس کے بعد جو سورتوں میں سے یاد ہو وہ پڑھیے. امام کے پیچھے ہوں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورتوں میں سے نہیں پڑھیں گے. ہاں اور چونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے سلمان فارسی اپنے جی میں پڑھیے. ہاں اور الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو جب امام کے پیچھے ہو. اس پر لمبی بحثیں کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس پر بحث کرنے والا ہو تو میں پھر جواب دوں گا. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ ہو اگر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے. رفع الیدین کی بات آتی ہے. رفع الیدین کے بارے میں 2 موقف ہے لوگوں کا. ایک موقف یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے. جو لوگ کہتے ہیں منسوخ ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کو ان سے ڈرنا چاہیے. منسوخ جو لوگ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. منسوخ کہتے ہیں جس کو اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو، یا کسی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمل سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمل سے جو کیا وہ اس جیسا نہیں کیا جو پہلے کیا. ہاں تو وہ منسوخ، ناسخ و منسوخ ایک ٹرم ہے، اس کو پڑھیے. ہاں تو جو لوگ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی یہ چیز تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ بات صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. 250 سے زیادہ حدیثیں، 300-400 تقریباً حدیثیں ہیں جس میں صحابہ اکرام کا جو آخری عمل ہے، عشرہ مبشرہ جس پر ان کا انتقال ہوا، ہاں
جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا وہ رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے نماز سکھلائی یا نماز پڑھائی تو اس میں رفع الیدین نہیں کیا. اس حدیث پر امام بخاری نے پوری ایک کتاب لکھی ہے, وہ میرے پاس کتاب ہے, جب کہیں دے دوں گا. جزء رفع دین لے امام بخاری جو محدثین میں سب سے بڑا درجہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ حدیث لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے اور وہ حدیث متکلم فی ہے, یعنی وہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس پر کلام کیا گیا ہے. اور خود عبداللہ ابن مسعود پوری زندگی رفع الیدین کرتے تھے. اس میں وہابیت کی بات نہیں ہے اللہ کی قسم. اور جو مجھ پر الزام لگائے وہ اللہ سے ڈرے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میری جانب جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ بت رکھ کے آیا کرتے تھے, نعوذ باللہ, ان کو اللہ سے مزید ڈرنا چاہیے, کیونکہ صحابہ کرام پر اتنا بڑا الزام جو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں. صحابہ کی نہیں, منافقین کی بات تھی, منافقین کی بات. جی چلیے منافقین ہی کو مان لیتے ہیں. تو منافقین کے بارے میں تمام صحابہ کرام کو پتا تھا کہ کون منافق ہے, کون منافق نہیں ہے, چونکہ اللہ کے وسلم پر وحی آتی تھی. اور اللہ کے وسلم سے کہا تھا عبداللہ بن ابی سلول کے بیٹے نے کہ اے اللہ کے رسول, میرے باپ کی گردن جس دن چاہیے ہوگا مجھے کہیے گا. اور ایک بار تو تلوار لے کھڑے ہو گئے تھے کہ تجھے اگر رسول نے اجازت نہیں دی مدینہ میں گھسنے کی تو میں تجھے نہیں گھسے دوں گا. تو نے رسول کے خلاف بدماشیاں کی ہے. رسول نے کہا اس کو قتل نہ کرو. تو یہ دوسری بات. اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے طریقے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. آپ پوری حدیث و قرآن کو پڑھ جاؤ, پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے پرٹیکولر کوئی رویہ نہیں بدلا ہے. جو حکم رہا ہے اس کو ایز اٹ از نافذ کیا ہے. یہ جھوٹا الزام ہے. اور اس پر ایک کتاب بھی میں لایا ہوں جس میں 38 ایسی حدیثیں جس پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رفع الیدین منسوخ ہے, اس کا پورا رد, اور 250 ایسی حدیثیں جس سے رفع الیدین ثابت ہے. نماز کے متعلق 3-4 کتابوں کا نام لکھ لیجئے. نماز نبوی میرے پاس کمپیوٹر میں یہاں پر ہے, آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس پین ڈرائیو ہو وہ ساری کتابیں مجھ سے لے سکتے ہیں اردو میں. اور اگر انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو sultan.org پر وہ تمام کتابیں موجود ہیں انگریزی میں. تو مطلب ابھی چونکہ لگانا پڑے گا, کہیں لائٹ میں چل رہا ہے لیکن بہت کم اس بچا ہوا ہے. نماز نبوی, صفت صلاۃ النبی, صلاۃ الرسول, جس پر بھی جو بھی نماز تم کو بتائے رسول کی نماز اس کو لے لو, اور جو مسلک کی بتائے چھوڑ دو, کیونکہ آئیڈیل کو فالو کرنا ہے نا, مسلک کو فالو. قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے, ایک ہونا ہے. اور اگر ہم نماز میں بھی ایک نہیں ہو پائے, کلمے میں بھی ایک نہیں ہو پائے, تو ہمارا اتحاد ممکن ہے؟ ابھی آپ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرو گے. اچھا یہ ایسے نماز پڑھی نا, یہ ہمارے والی نہیں ہے, ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا تمہارا جو ہے نا سو ختم کرنا چاہتا ہے. سب ہمارے ہیں, سب بھائی بہن ہیں, سب دوست ہیں, سب رشتے دار ہیں, سب مدد کے قابل. رکوع کرنا ہے, رکوع کر کے پھر اٹھنا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے. اب چاہو تو ہاتھ باندھ لو, چاہے تو ہاتھ چھوڑ دو, اجازت ہے تمہیں. کیونکہ اس پر فقہ نے اس پر بڑی بحثیں کی ہے. بعض کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے, اس لیے ہاتھ چھوڑنا چاہیے, لیکن یہ حدیث نہیں ہے, ایک اصول ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر استمرار کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے تو ہاتھ باندھتے. تو علماء میں بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوئی ہیں, یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. چاہو تو ہاتھ چھوڑو, چاہو تو ہاتھ باندھو, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد پوری طرح اٹھو, پوری طرح اٹھ کر پھر سجدے میں جاؤ. پہلے ہاتھ, پھر گھٹنا, اور پھر سر. سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہے؟ ہڈیوں پر کتنی ہے اور اعضاء پر کتنی ہے؟ 7 ہڈیوں پر اور 8 اعضاء پر سجدہ ہے. ناک چونکہ ہڈی نہیں ہے اس لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ناک نہیں سٹایا اس کی نماز نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ. جب ہم ایسے کریں گے تو یہ 12 ہو جائے گا اور اپنے بازوؤں کو کتوں کے پھیلانے کی طرح ہو جائے گا, تو حدیث کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے سجدہ یہی صحیح ہے. باقی جو آپ کا پراپر ڈریس ہے اسلامی ہونا چاہیے ہمیشہ. جو آپ گھر سے نکلے یا کوئی بھی غیر محرم جو آپ کا اپنا سگا بھائی نہیں ہے یا جس سے شادی ہو سکتی ہے, اس کے سامنے جب بھی آپ جائیں تو آپ کا لباس پورا پردہ ہونا چاہیے. سر چھپانا اور چہرہ چھپانا دونوں افضل ہے. اما عائشہ جس کے لیے اور ہر شخص کے لیے جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے چہرہ چھپانا حرام ہے نا,
لیکن پیارے حبیب محمد وسلم کی بیوی اما عائشہ اپنے ہودج کو اونٹ کے ایسے رکھتی تھی کہ کسی کی شکل کسی کا چہرہ ڈائریکٹ آپ کے چہرے پر نہ پڑے کسی کی نظر. تو سر چھپانا, لیکن کوئی اگر چہرہ کھولنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے, اس کے بارے میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن افضلیت چہرہ چھپانے میں ہے. ہاں, وہ ایک الگ بحث ہے پوری. تو پہلے ہاتھ پھر گھٹنا پھر سر. ہاں, پھر سجدے میں گئے, پھر سجدے سے اٹھے اور دعا پڑھی, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. کتنی پیاری دعا ہے. ہاں, چھوڑ دیتے سنتوں میں نفل میں سب میں. اس کے بعد پھر اٹھے, پھر سجدے میں گئے, پھر سجدہ کر کے اٹھے, آرام سے بیٹھے اور پھر اٹھ کر کے پھر کھڑے ہوئے. ابھی کیا کرتے, سجدے سے اٹھے اور سیدھے چلے جاتے اوپر. ہاں, جتنی بار جیسے 2 بار سجدے میں جاتے ہیں نہ, تو اگر 4 فرض نماز سے آپ سنت جو بھی پڑھ رہے ہو تو 4 بار جائیں گے سجدے میں, جب اٹھیں گے بیچ میں تب یہ دعا پڑھنی کہ پہلی 2 رکعت میں, ہر 2 رکعت میں, ہر 2 رکعت کے بیچ میں. ایک سجدہ کر کے. ہاں, اور اس کے بعد کیا ہے, آپ جب لاسٹ والے سجدے میں لاسٹ والے رکعت میں ایسے بیٹھو گے, یہ پیر باہر نکلے گا. ایسے پیر پہ بیٹھنا حرام ہے. یہ جو ہے ایسے بیٹھنا جائز نہیں ہے, ایسے بیٹھنا جائز ہے. یہ بیچ میں لیکن افضل طریقہ یہ ہے, اور آخری رکعت میں ایسے بیٹھنا ہے, پیر ادھر نکال کے اس کو زمین پر رکھنا ہے. ہاں, یہ پورا طریقہ ہے نماز کا, اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اور جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر سے ایسے ہاتھ اٹھانا ہے کہ اٹھنا ہے, اٹھاتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا ہے. مطلب اللہ نہیں نہیں, سجدے کے بیچ میں. جب سجدے میں جانے لگتے ہیں, رکوع کر کے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کر کے پھر سے اللہ اکبر کر کے پھر سجدے میں جانا ہے. نہیں, رکوع سے اٹھے نا, جیسے رکوع سے اٹھے اللہ کہا, ہاں, اس کے بعد جب جانا ہے تو ڈائریکٹ ایسے کرنا اللہ ڈائریکٹ, پھر نہیں ہاتھ اٹھانا. رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاں, دونوں میں رفع ہاں, دونوں میں رفع الیدین ثابت سجدے ہے. میں جاتے ہوئے نہیں, لیکن بیچ کے اتحیات پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے آپ نے بتایا تھا. نہیں, کیا یہ ہے. اچھا, میں نے وہ آپ کو جو دیکھیے, ابھی اس بحث کو مت چھیڑیے, وہ اس بحث کو مت چھیڑیے ابھی, چونکہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اتنا. بعض حدیثوں میں ایسا آتا ہے, لیکن وہ کبھی کبھی کا معاملہ ہے. تو صرف ہم رکوع کا ہی پکڑ. ہاں, بس رکوع کا, وہ کبھی کبھی کا معاملہ ہے. اس میں اس حدیث کو امام بخاری نے اس کے زمرے میں کیا بولتے ہیں اس کو, وہ مجھے حدیث کی اصطلاح یاد نہیں آ رہی ہے. خیر, ہاں, بس رکوع کا. جی, کوئی کچھ کہہ رہی تھی آپ. دیکھیے بہن, ایک انگریز مسلمان ہوا, اس سے کسی نے پوچھا, بھائی تو نے داڑھی کیوں رکھی, داڑھی رکھنا تو اسلام میں فرض نہیں ہے. اس نے کہا, بولا بھائی میں نہیں جانتا کیا فرض کیا سنت, میں نے جس کو آئیڈیل مانا ہے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ داڑھی والا تھا. رسول نے کہا, سلو کما رأیتمونی وصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو رسول کی تمام نمازیں رفع الیدین والی تھی, صحابہ کرام کی تمام نمازیں رفع الیدین والی تھی, تو میری نماز بھی رفع الیدین والی ہوگی. اس کی وجہ سے جو لوگ اسے کافر اور مشرک کرتے رہتے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں, وہ دین نہیں جانتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لوگ ایسا حکم لگاتے رہتے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں. ایک چیز اور, جب ہم بیٹھتے ہیں مطلب سجدہ کرنے کے لیے, اس سے پہلے ہم بیٹھیں, مطلب ہم نے رکوع کیا, پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, پھر اب ہمیں سجدہ کرنا ہے, تو سجدے میں سیدھا ڈائریکٹ جانے کی بجائے پہلے بیٹھیں. پہلے ایسے ہے نا, ایسے کیا سجدے میں گئے. ہاں, البتہ جب اٹھنے لگیں گے نا دوسرے سجدے سے, تو پھر آرام سے بیٹھیں گے اور پھر اٹھ کے تب اٹھیں گے. یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے اور ایسے ہی اٹھ گئے, یہ غلط ہے. جی, ورنہ رسول کی وہ حدیث صادق آئے گی جس میں پیارے حبیب نے فرمایا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹ جا, تو نے نماز نہیں پڑھی, پھر سے جا کے نماز پڑھ. 3 بار پڑھی صحابہ نے, چوتھی بار کا قسم خدا کی پڑھی. رسول نے کہا نہیں پڑھی, تو کہا کہ رسول پھر تو ایسی آتی ہے, پھر آپ سکھا دیجئے کیسے پڑھوں. نہیں, ایسے سجدہ ایسے ہے, دیکھ لیجئے, یہ میرا پیر ملا ہوا ہے, ہاں, یہ سجدہ. اچھا, اور رکوع میں مطلب اسٹریٹ ہونا چاہیے ایک دم ایسے, رکوع ایسے ہے. ہاں, کونیاں اور گھٹنے اسٹریٹ نہیں ہونے چاہیے کس میں رکوع میں, ایسے ہے نا, یہ ہے نا, ہاں, ایسے تو ہے. ہمارے ہاتھ ایسے نہیں, وہ ہلکا پھلکا اگر دیکھیں نا آپ کی سہولت کے مطابق ہے, لیکن یہ ایسے ہونا چاہیے جس پہ گلاس رکھ سکیں آپ. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ایک بار یہاں کون سا ایک کالج ہے, ایک میرا بائی پولیٹیکنک, ایک لڑکی سے ایک ہندو صاحب تھے, ایک بھائی تھے ہمارے کوئی,
وہ اس کو سوال سب پوچھے تھے الٹے سیدھے. ایسا ہی سوال تھا کہ ہم لوگ اٹلانٹک میں ہوں گے تو کدھر گھوم کے نماز پڑھیں گے. اللہ قرآن میں اس کا جواب دیتا ہے. ہاں کہ نبی جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کدھر گھوم کے نماز پڑھیں, پچھم, پورب, دکن, اتر, ان سے کہیے کہ یہ سوال کرنا عقل مندی کی نہیں بات ہے. تم نے صحیح سوال پوچھا ہے, تم کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں, عقل مندی اس میں ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے, اسی کی عبادت کی جائے, اس کے رسول کے طریقے کو فالو کیا جائے, یتیموں کو کھلایا جائے, مسکینوں کو کھلایا جائے, لوگوں کی مدد کی جائے, اور ساری جو سمتیں ہیں وہ سب اللہ کے ہیں. البتہ ہمارا قبلہ جس کی طرف ہم گھوم کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہے خانہ کعبہ. ہمیں اگر اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرف ہے تو ٹھیک, ورنہ جدھر اندازہ ہوتا ہے اس کے مطابق اگر پڑھ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اور کوئی آدمی چاند پر ہے تو وہ دنیا کی طرف اس کا قبلہ ہوگا,